اسد ملک صاحب ایک دوست ہیں ہمارے، وہ ملے اور وہی کہہ رہے تھے کہ جی یہاں خانقاہ کا قیام ہو جائے اور یہ بچے جو ہمارے ماں باپ سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ قریب آ جائیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنایا کہ ایک ماں تھی بیچاری، وہ کینسر میں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو بھائی میں تو ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، اس سلسلے میں جوان لوگ سن لیں توجہ سے بس۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں مشہور، ان کے انتقال کے وقت قریب آ گیا مگر ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی پچھلے والے بھی خاموشی کے ساتھ سنیں بات میری، توجہ کے ساتھ سنیں، میں بات نہیں کرتا، میں تو سبق کا آدمی ہوں۔ وہ صحابی ہیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کے وقت قریب آ گیا، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی کہ یا رسول اللہ علقمہ کا آخری وقت ہے مگر اس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے۔ سنیں توجہ سے۔ آپ نے پوچھا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہے۔ فرمایا آپ نے اگر وہ آ سکتی ہوں تو ان کو بلا لاؤ، نہیں تو میں ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ان کو جا کے آپ کا پیغام پہنچایا گیا اور انہوں نے کہا میں تو خود اقدس خدمت اقدس میں حاضر ہوں گی۔ وہ بیچاری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا بیٹا کیسا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیندار، بہت نمازی، بہت صوم و صلاۃ کا پابند، سب کام اس کے ٹھیک۔ آپ نے پوچھا میں یہ پوچھتا ہوں تیرے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ تیرے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے خوش نہیں، میں اس سے خوش نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے معاف کر دے۔ ماں کا دل بہت زیادہ دکھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو خطاب کر کے ذرا لکڑیاں جمع کرو، ان میں آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ماں بھی سن رہی ہے بیٹھی، کہا میرے بیٹے کو میرے سامنے آگ میں جلایا جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ۔ ماں کو پھر بھی پیار آ رہا ہے بیٹے کو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں تو پھر جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا اس کو، ہم یہاں اس کو دنیا کی آگ میں جلا کر جہنم کی آگ سے چھڑانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاف کر رہی ہوں۔ ادھر معاف کر رہی، ادھر اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو رہا ہے۔ وہ صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جتنا مقام صحابہ کرام کے علماء یہاں موجود ہیں، صحابہ کرام کا مقام کتنا ہے، بڑے سے بڑا ولی کسی صحابی کے پیروں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ پاتا بعد، اتنا اونچا مقام، مگر ماں کی دل دکھنے کی وجہ سے ان کی زبان پر بھی کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ تو بھائی سوچو ذرا، غور کرو، ٹھنڈے دل سے سوچو، ہم اپنے ماں باپ کو تڑپائیں گے، اللہ ہمیں بھی ایسا ہی نہ بنا دے کہ ہمیں بھی تڑپنا پڑے گا۔ میرے باپ نے جب حج کے لیے تشریف لائے پہلی بار مجھ سے کہا تھا یار ریاض میں تیرے لیے دعا کر کے آیا ہوں، تو بات صحیح کرے لوگوں پر اس کا اثر ہو، بات صحیح کرے اور لوگوں پر اس کا اثر ہو۔ میں تو الحمدللہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے دور حدیث کے سال میں کہا تھا رمضان مبارک سے پہلے، اماں میرے لیے دعا کریں آپ رمضان میں، میرا کوئی سبق نہ چھوٹے، کوئی حدیث نہ چھوٹے میری۔ کتنی میری ماں نے دعائیں کی ہوں گی، الحمدللہ کوئی سبق نہیں چھوٹا اللہ کے کرم سے، حدیث پاک کے سال میں کوئی سبق نہیں چھوٹا۔ اور میرے والد صاحب کی تمنا تھی، کسی کے سامنے انہوں نے اظہار بھی کیا کہ اس کے شیخ سے اجازت ہو جائے بیعت کی، اظہار بھی کیا انہوں نے کس سے،
ان کی تمنا تھی، انہوں نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، شیخ جیسے آدمی کے یہاں میرے جیسے نااہل کا اللہ نے وہ مقام بنایا، بیان نہیں کر سکتا۔ تو بھائی اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، اگر قدر کرو گے دنیا میں اڑے پھرو گے، اللہ اڑائے گا انشاءاللہ۔ فیر ذوالفقار کے مواعظ میں چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک اپنی بیوی کے چکر میں آ کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، مختصر بتانا مجھے، سعودیہ چلا گیا، وہاں طواف بھی کرتا رہا، عمرے بھی کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا۔ ایک اللہ کے ولی سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا جی حضرت سب کچھ کر رہا ہوں مگر میرے دل میں سکون ہی نہیں ہو رہا ہے، اطمینان ہی نہیں ہو رہا، کچھ روشنی نہیں پیدا ہو رہی۔ ان بزرگ کی زبان سے برجستہ نکل گیا کہ تو نے کسی کا دل دکھا رکھا ہے، تو نے کسی کا دل دکھا رکھا ہے۔ فوراً وہ سمجھ گیا کہ میں تو اپنے ماں باپ کو ستا کر آیا ہوں۔ فوراً اس نے ٹکٹ لیا اور اپنے ملک پہنچا، اپنے گاؤں ڈرتا ڈرتا پہنچا، میرے ماں باپ کا حال کیا ہوگا۔ لوگوں سے معلوم کیا اجنبی بن کر، ارے بھائی ایک ایسے ایسے آدمی تھے، ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک بیٹا تھا ان کو، وہ چلا گیا تھا، وہ تو بیچارے سسک کر مر گئے، ان کی ماں موجود، وہ بیچاری بھی بیمار ہے، اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپ رہی ہے۔ وہ بیچارہ گھر گیا، دبے دبے پیروں پہنچ رہا ہے گھر، تو جا کر سلام کیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو نے آنے میں بڑی دیر کی ہے۔ کچھ نہیں لفظ کہا، زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالا، اور اپنے سینے سے نگا لیا، چار پائی پر پڑی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، وہاں سینے سے نگا لیا۔ تو بھائی اپنی ماں باپ کو ٹھوکریں دینے والے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے سوچ لیں۔ الحمدللہ ہم تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں سفر شروع کیا، میں نے رائے پور سے نکلنے کے بعد ابا جی کو فون کیا، ابا جی میں وہاں جا رہا ہوں، بہت دعائیں دی۔ ایک نصیحت کی بات، میں اپنی بیٹی کو فون کیا، میرے سارے یہاں موجود ہیں، بڑے ہیں سارے کے سارے، وہ نصیحت مجھے بڑی عجیب لگی۔ میری بیٹی کا فون آ گیا، چنڈی گڑھ بیٹھے ہوئے فلائٹ میں بیٹھنے والے تھے، کہ ابا جی ٹرین سے جا رہے ہو کہ اس سے کیسے جا رہے ہو؟ میں بیٹا فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ تو میں نے تو کچھ فخریہ سے انداز میں بتایا، میری بیٹی نے کہا ابا جی قبول ہو جائے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ میں نے کہا بیٹا ہاں صحیح ہے بات، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اللہ ہمارے دلوں سے حرص نکال دے باری تعالیٰ، اپنی رضا ہی کے لیے ہمارا چلنا پھرنا بنا دے باری تعالیٰ۔ تھانوی کا چھوٹا سا ایک ملفوظ بتا کر رہا ہوں۔ تھانوی سفر میں جا رہے تھے، حضرت کے پائجامے میں پیوند لگا ہوا تھا، پائجامے میں پیوند لگا ہوا تھا۔ حضرت کی اہلیہ نے فرمایا یہ پائجامہ نکال دو، صحیح سالم پائجامہ پہن کے جاؤ۔ کہا کیوں؟ حضرت تو سادگی کے انداز سے بھئی پائجامہ پیوند والے پہنا جاتا ہے، ہمارے بڑوں نے تو بہت پیوند لگا کے پہنے۔ کیا کہا حضرت کی اہلیہ نے؟ بڑا بہترین بات فرمائی کہ حضرت آپ مریدین میں جا رہے ہیں، آپ کے پائجامے پیوند دیکھیں گے مریدین تو سوچیں گے حضرت کی حالت آج کل خستہ ہے، آپ کو ہدایت دینے کی کوشش کریں گے، اس لیے میری رائے ہے آپ پائجامہ صحیح پہن کے جائیں۔ فوراً سمجھ میں آ گئی بات، حضرت نے پائجامہ دوسرا بدل دیا اور صحیح پائجامہ پہن کر نکلے۔ اللہ ہماری طبیعتوں کو بھی ایسے بنا دے، نہ ہم کسی لالچ کے لیے ایسے سفروں میں آئیں، ایسے جلسوں میں آئیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں بھائی، ہم اپنے دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ ہماری نحوست ہے، ہماری بات سننے کے لیے لوگ نہیں آ رہے ہیں، یہ ہمارے دل کی کمی ہے، ہمارے اخلاص کی کمی ہے۔ اگر ہمارے اخلاص ہوتا ہے یقیناً یہ لوگ سارے کے سارے ہماری باتوں کو سنتے۔ ایک سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وعظ کہہ کے نکلے جامع مسجد سے دہلی کی، بڑا مجمع تھا، ایک بیچارہ دیہاتی ہانپتا کانپتا آیا اور اس نے کہا جی حضرت کو مل گیا باہر، وہ وعظ ہو گیا؟ جی ہو گیا بھائی وعظ تو، کہ حضرت میں تو آپ کا وعظ سننے ہی آیا تھا۔ کہ اچھا میرا وعظ سننے آیا تھا؟ عرض کیا جی حضرت میں تو آپ کا وعظ ہی سننے آیا تھا۔ کہ اچھا، پورا وعظ جو وہاں جامع مسجد میں ایک جمع غفیر کو کیا تھا، پورے کا پورا کھڑا وہاں پورا اس ایک شخص کے سامنے دہرا دیا، پورا وعظ دہرا دیا۔ کسی نے عرض کیا حضرت اکیلے آدمی کے سامنے پوری باتیں دہرا دی، کیا جواب دیا؟ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا بھائی وہ سینکڑوں کو ہزاروں کو جو وعظ کیا وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا، اس ایک آدمی کے سامنے جو باتیں کی وہ بھی اللہ کو